جی ہاں، میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی فیز 8 میں۔ یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئٹہ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا آفس ہے۔ یہاں پر ان کے اونر یاسر شہزاد صاحب سے ہم بات کریں گے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ماضی، حال اور مستقبل کیا کس طرح سے ہمیں نقشہ پیش کر کے بتائیں گے کہ وہ یہ بلڈرز کی دنیا میں ریئل اسٹیٹس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاسر شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں جی۔ سب سے پہلے تو میں جناب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے، کیونکہ آپ نے لفظ کوئٹہ لکھا ہوا ہے، تو کوئٹہ کیا آپ بلوچستان سے آپ کی وابستگی ہے اور وہاں سے یہاں پر راولپنڈی فیز 8 میں آپ بحریہ ٹاؤن آئے ہیں بزنس کرنے کے لیے؟ تو اس پہلے تو تعارف کروا دیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام یاسر شہزاد ہے اور اس وقت مجھے کوئی اس فیلڈ کو جوائن کیے ہوئے آلموسٹ کوئی 14 to 15 ایئرس ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ لفظ کوئٹہ، تو کوئٹہ بیسیکلی ہماری جو پیدائش ہے میری وہ کوئٹہ کی ہے۔ کوئٹہ میں پڑھا، کوئٹہ میں بڑا ہوا، کوئٹہ میں اسکولنگ کی، کوئٹہ میں ہی میں نے یونیورسٹی جوائن کی۔ اس کے بعد پھر میں نے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی وہاں کوئٹہ سے ہی، اور پھر میں ہم سمہاؤ کوئی 14-15 سال پہلے یہاں پنڈی اسلام آباد شفٹ ہو گئے، اور یہاں آ کے میں نے پھر یہ شعبہ چنا ریل اسٹیٹ اینڈ اس کا پراپرٹی کا۔ بڑا یہ مشکل کام تھا کہ یہ کیونکہ ایک ٹیگ ایک ایسا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے شاید اتنا فیمس نہیں ہے ریگارڈنگ پراپرٹی کے حوالے سے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے میرے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں پنڈی اسلام آباد کا تو تھا نہیں، آتا جاتا رہتا تھا میں کوئٹہ سے، لیکن مجھے یہ چیز سب سے پہلے میک شور کرنی تھی کہ جی اچھا ٹاؤن کون سا ہے جہاں پہ میں اپنے کلائنٹس کو لے کے آؤں تو ان کی سیٹسفیکشن ہو، ان کو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ملے، اور دوسری ساتھ سائڈ بائی سائڈ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک پلاٹ 2 بندوں کے نام پہ ہو، وہ بھی اس چیز کو بھی میک شور کرنا تھا، تاکہ جو بھی بندہ میرے ساتھ انویسٹ کرے تو اس کو یہ ایٹ لیسٹ ہو کہ یہ پلاٹ میرے نام پہ ہی ہے، کوئی ڈبلنگ نہ ہو، کہیں پہ فراڈ اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کو میں نے پریفر کیا اور میں نے یہاں پہ کام شروع کیا، اور کیونکہ وابستگی کوئٹہ سے تھی، بلوچستان سے، تو ڈیفینیٹلی اب میں نے کوئٹہ ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا نام چنا، اور الحمدللہ بہت سے، کیونکہ وہاں کا میری جمپل بھی وہیں کی تھی، اسٹڈی بھی وہیں کی تھی، تو وہاں کے یار دوست وہ میرے ساتھ آتے رہے، جڑتے رہے، کام کرتے رہے ہم اکٹھے میں، تو الحمدللہ اس طرح میں نے یہ جی بالکل یاسر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کو ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشن تھا یا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ آپ کا تعلق چونکہ بلوچستان سے تھا، کوئٹہ سے تھا، اس کا نام رکھنے سے ایک تو وہاں کے کلائنٹس تھے اور دوسرا آپ کے یہاں پر مقامی جو ہے نا پنڈی اسلام آباد، ظاہر ہے کہ صرف پنڈی اسلام آباد نہیں ہے بلکہ دیگر جو ہے شہر ہیں وہاں سے بھی آئے ہوں گے، تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا تجربہ رہا۔ بیسیکلی یہ کہ ہر جگہ کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، لوگوں کا مزاج، لوگوں کا جو وے آف جس سے کہتے ہیں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، وہ بلوچستان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کمپیریٹیولی یہاں کے۔ یہاں پہ آنے کے بعد میں نے یہ کافی چیز وہ کی کہ مجھے کلائنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، لائک جس کے ان کے جو کویسچنز تھے وہ میرے لیے بھی ایک قسم کے، کیونکہ انیشلی جب بندہ کسی فیلڈ کو جوائن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ٹائم کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس اس کو گین ہوتا ہے، تو ایسے کویسچنز بھی میرے سامنے آئے جو فور ٹائمنگ میں ان کو رپلائی نہیں دیا، مجھ سے دیا گیا، تو وہ ماشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ کیونکہ اس فیلڈ میں گرو کیا، ان کے جو کویسچنز تھے، جو مشکل سوالات تھے، ان کا جواب کیا بنتا ہے، ان کی سیٹسفیکشن یا ان کو کنونس کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ پاک نے بس ساتھ مدد کی، اور ساتھ ساتھ میں سیکھتا گیا، اور جو ان کے کویسچن تھے ان کو وہ کرتا رہا، اور الحمدللہ آج وہی کلائنٹس ہے جو آج سے مجھ سے کسی نے 13-14 سال پہلے کوئی پلاٹ لیا، کمرشل پراپرٹی لی، وہ آج بھی الحمدللہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، اور میں اس وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جی کبھی میں نے کسی کو چیٹ کیا ہو، یہ الحمدللہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ واقعی یہ خوش عین بات ہے کہ اب تک اگر کسی نے نہیں کہا تو انشاءاللہ
میں فیوچر میں بھی آپ پہ یہ بلیم انشاءاللہ یا الزام انشاءاللہ نہیں آئے گا، انشاءاللہ بالکل کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہ جی بڑے جی فیئر جی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اچھا دوسرا یہ بتائیے گا یاسر شہزاد صاحب کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن کا انتخاب ہے اچانک ہو گیا یا انتخاب باقاعدہ کیا تھا؟ جی سر، میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ میں نے بہت ساری سوسائٹی خود جا کے میں نے وزٹ کی، کیونکہ یہ میں قطعا نہیں کہہ رہا کہ باقی سوسائٹیز میں لوگ رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے وہاں رہ رہے ہیں اور فیسلٹی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو معیار بحریہ ٹاؤن کا میں نے دیکھا تو وہ آپ کہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہاں پہ بالکل مینٹین کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن۔ تو جب آپ کسی کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں یا کسی بندے کو کہیں پہ موو کراتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ دوست یار کزنز وغیرہ یہ وہ کوئٹہ سے موو کیے، تو جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یار اگر آپ کی بدولت ہم نے یہ ٹاؤن دیکھ لیا، ادروائز تو ہم جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ایکس وائی زی دوسری سوسائٹیز میں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو انفراسٹرکچر یہاں پہ بحریہ ٹاؤن نے دیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، وہ میں نے کسی اور سوسائٹی میں نہیں دیکھا۔ دیٹ از وائی جو ہے میں یہاں پہ میں نے کام کرنے کو پریفر کیا، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ فراڈ اور اس طرح کے معاملات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دیٹ از وائی یہ میں نے جو آپ کا جو کوشچن تھا وہ اس جی کے بالکل۔ اچھا اب یہ میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے نا یہ فیز 1 سے لے کے 10 تک ہے، جی کیا ایسا ہی ہے؟ جی راول پنڈی بحریہ ٹاؤن۔ جی 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 بالکل، یہ فیز 1 سے 6 ہے جو اکراس دا جی ٹی روڈ ہے، پھر دو جو اس کے سیکٹرز ہیں یہاں آپ کو کہتے ہیں فیز 7 8 یہاں پہ ہے۔ فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے وہ ابھی فائلز میں ہے، تو یہ بیسیکلی 8 سیکٹرز بنتے ہیں۔ فیز 9 جو تھا اس کو پھر انہوں نے ایکسٹینشن میں مرج کر دیا تھا، جی فیز 9 کو ختم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام سیکٹرز میں سے مراد میری ایک تمام فیز میں جو ہے جیسے کہ فیز 1 سے لے کے 8 تک جو 9 کی بات آپ نے کی کہ مرج کر دیا گیا ہے، تو تمام فیز میں آپ کام کرتے ہیں یا کوئی مخصوص آپ نے؟ جی الحمدللہ مجھے 13-14 سال ہو گئے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ساتھ فیز 1 سے لے کے فیز 8 تک، جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ 14 سال 15 سال ہو گئے ہیں، تو ہر سیکٹر میں الحمدللہ میں نے کام کیا۔ ہر سیکٹر میں پلاٹ، کمرشل پلاٹس، ریزیڈینشل جو گھر وغیرہ ہیں وہ میں نے سیل کیے، تو الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے کو بھی ہم دیکھتے ہیں، ڈی ایچ اے اسلام آباد، ڈی ایچ اے 2 ہو گیا، ڈی ایچ اے 4 ہو گیا، ڈی ایچ اے 5، ان کو بھی ہم نے میں بھی ساتھ ساتھ اس کو بھی میں نے الحمدللہ اس میں بھی کافی کام کیا۔ جی ہاں، تو آپ نے جو بورڈ لگایا ہوا ہے وہاں پر سائن بورڈ ہے، وہاں پر یہ ہے ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہے، تو بلڈرز کے کا جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ کنسٹرکشن کا بھی آپ کو کام کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جی جیسے میں نے عرض کیا کہ میری اسٹڈی میں نے ایسوسیٹ انجینئرنگ کی ہوئی ہے سول میں، تو الحمدللہ جو بندہ اسٹڈی کرے پھر اس کو اپلائی کرے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے یہ چیز فیل کی کہ جب میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا، سیل پرچیز وغیرہ، تو بہت سارے ہمارے کلائنٹس تھے جو اکثر اوقات ان کی فیلنگ سے، ان کی بات چیت سے، ان کی باڈی لینگویج سے یہ پتہ چلتا تھا کہ جو یہاں پہ کنسٹرکشن کا معیار ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا بحریہ ٹاؤن کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اکارڈنگلی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھے اچھے بلڈرز کام کریں یہاں پہ، لیکن یہ ایک بہت زیادہ گیپ تھا۔ تو میں نے یہ فیل کیا کہ یار جب میری ایک نیت یہی ہے کہ لوگوں کو اچھی چیز پرووائڈ کی جائے تو وائی ناٹ کنسٹرکشن، میں نے بتایا میں ایسوسیٹ انجینئرنگ اور سول انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے تو میرا وہ فیلڈ تھا، تو وائی ناٹ ایسے گھر بنائے جائیں، ایسے اچھے سٹینڈرڈ کے گھر بنائے جائیں جس میں میرے کلائنٹ جو جب موو کریں رہیں یہاں پہ تو ان کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے کہ ہاں یہاں بحریہ ٹاؤن میں رہ رہے ہیں، نہ کہ ایکس وائی زی کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو کہ جہاں پہ۔ تو کوئی ایسا گھر، کوئی پلازا آپ نے کنسٹرکشن کی ہے، تیار کیا ہے، جو لینڈ خود پرچیز کی ہو، زمین خریدی ہو اور اس کے بعد بنایا ہو، اس کو سیل کیا ہو یا رینٹ آؤٹ کیا ہو، کوئی ایسا ہی ہے مثال؟ جی الحمدللہ ان پچھلے مطلب پہلے کوئی 5 to 6 ایئرز تو میں سیل پرچیز میں رہا، لیکن آفٹر پھر کوئی آلموسٹ مجھے 10 ایئرز ہو گئے کنسٹرکشن میں، تو الحمدللہ 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ کنال 2 کنال، اور ابھی ایک دو کوئی فارم ہاؤسز ہیں ان کی بھی میری ڈیل آلموسٹ فائنلائز ہو جائے گی۔ تو بہت ساری کنسٹرکشن کی ہے، کسی ٹائم آپ ٹائم نکالے تو میں آپ کو آن سائٹ لے کے جاؤں گا، وہ گھر جو میں نے آج سے 4 سال پہلے ڈیلیور کیا ہے ان کے آپ آنر سے ملیں،
تو وہ آپ کو یہ بتاتے دیکھیں وہ مطلب جسے کہتے ہیں وہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا والی بات ہوتی ہے کہ میں تو اپنی تعریفیں بیان کروں گا، لیکن تعریف ہو جو آپ کا کلائنٹ بیان کرے کہ ہاں یار ہمیں اسٹینڈرڈ کی چیز ملی ہے. تو الحمدللہ نمبر آف کنسٹرکشنز میں نے ریزیڈینشیل میں کی، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ کوئی 2 ایئرز اگو ہم نے ایک کمرشل پروجیکٹ میں نے کیا کوئٹہ آئیکن کے نام سے. بولیوارڈ کارنر ہے، بیریا ٹاؤن کے ہیڈ آفس کے قریب ہے. تو 8 سٹوری بلڈنگ ہے الحمدللہ وہ. تو اس میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو، آپ کے ویورز کو، کہ یہ ہم نے جب سٹارٹ کیا یہ پروجیکٹ کوئٹہ آئیکن، تو ہم نے اس کی جو بروشر ریٹ ہے، بروشر جو ہم نے اس پہ لکھا تھا کہ آپ کو 3 سال کے پلان پہ یہ اپارٹمنٹ یا شاپ آپ کو ملے گی، جبکہ الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے عزت رکھی. 1.5 سال کے قلیل ٹائم میں ہم نے ڈیلیور بھی کیا اور لوگوں کو کیز بھی ہینڈ اوور کر دی. ابھی 1.5 سال باقی ہے، جبکہ کمپیریٹیولی اس فیلڈ میں یہ ہوتا ہے جو بلڈرز حضرات ہیں، میں سب کو نہیں کہوں گا، بہت اچھے بلڈرز بھی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پیسوں سے ہی بناتے ہیں، اور جہاں پہ انسٹالمنٹ جہاں پہ رک جاتی ہے تو وہاں پہ پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ہم سے پہلے جن لوگوں نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا آج وہ وہیں کے وہیں پہ ہیں، ان کے کسی کا گرے سٹرکچر ہے، کسی کا برک سٹرکچر ہے. میرا الحمدللہ جو ہے میں نے جو کمٹمنٹ اپنے کلائنٹ سے کی تھی ریگارڈنگ کوئٹہ آئیکن کے، تو وہ الحمدللہ ریڈی بھی ہے، رینٹ آؤٹ بھی ہوا ہے، لوگوں کو وہاں رینٹ بھی آ رہا ہے. تو یہ اللہ پاک عزت رکھنے والا ہے. تو کیا ممکن ہے کہ اس پلازے کا ہم وزٹ کریں؟ جی بالکل، میں آئے میرے ساتھ، آپ کو میں وزٹ کراتا ہوں. جی ہاں، چند لمحے پہلے ہم بات کر رہے تھے یاسر شہزاد صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کا کون سا پروجیکٹ ہے کہ انہوں نے خود جو ہے اپنا تعمیر کیا ہے، اس کو بنایا ہے. تو یاسر صاحب آپ نے جو بتایا تھا تو یہ میرے سامنے جو پلازہ ہے یہ تقریباً جو آپ 8 منزلہ بتا رہے تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ ہمیں ڈیٹیل دے دیں گے، تفصیل دے دیں گے کہ کب شروع کیا، کتنا وقت لگا، اور یہ کتنی جگہ ہے، اور اس کی کچھ ویلیو ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بنائے ہوں گے، تو ذرا ڈیٹیل آپ دے دیں گے. یہ تمام ہے ابھی بیسیکلی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ بزنس ڈسٹرکٹ نارتھ کے اندر، یہ مین ہب ہے بیریا ٹاؤن کمرشل ایریا کا مین ہب، جسے آپ مستقبل کا بلو ایریا بھی کہہ سکتے ہیں. رائٹ ناؤ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ بولیوارڈ کارنر کا کمرشل ہے کوئٹہ آئیکن کے نام سے. تو اس میں یہ کہ گراؤنڈ پلس 8 سٹوریز کی بلڈنگ ہے. اس میں ہم نے پہلے جو 4 فلور ہیں وہ کمرشل اس کے لیے رکھے ہیں، کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے. ریسٹ جو 5 فلورز ہیں وہ سارے اپارٹمنٹ ہیں، اور ایک اپارٹمنٹ جو ہے 5 کمرے کا بیڈ کا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ لائک جسے کہتے ہیں گھربے سے بنا دیتے ہیں، جس میں ایک بیڈ آپ رکھیں تو باقی چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں، ہوا چیزیں اسپیس بچتی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے کافی اسپیشیس اس کو بنایا ہے. 5 مرلے کی اکوموڈیشن ہے، اور اس میں جو لفٹ میں نے انسٹال کی ہے وہ اس وقت میں شاید آپ کو چیلنج تو نہیں کر سکتا، لیکن میں وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو لفٹ انسٹال ہے وہ 5% کے لیے. نارملی اس طرح کے چھوٹے کمرشل میں جو لوگ لفٹ جو انسٹال کرتے ہیں وہ 2% کے لیے. یہاں پہ اگر 4% ہے ان کے ساتھ سامان ہے تو یہ بیک سائڈ سے لفٹ ہے جو کہ 24 آورز لفٹ آپریشنل ہے. آپ ایزیلی 5th فلور تک 8th فلور تک ایزیلی آتا ہے. اچھا، یہ تو میں نہیں پوچھوں گا، نہیں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اخراجات کتنے آئے ہیں، لیکن اتنا ضرور بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا جو پلازہ ہے یہ کتنا وقت لیا اس کو بنانے میں؟ جی بالکل، یہ آپ کا ویلڈ کویشچن ہے. اس میں بیسیکلی ہم نے اس کو 1.5 سال کی بڑی قلیل مدت میں ہم نے تیار کیا ہے. بہت سی چیلنجز ہے کنسٹرکشن میں، آپ کو بہت ساری NOCs دینی پڑتی ہیں بیریئر سے بھی اور ڈپارٹمنٹ سے بھی. تو الحمدللہ جسٹ لائک میں نے اپنے جب آپ میرے آفس میں تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے بروشر ٹائم جو اس کا رکھا ہوا تھا آپشن میں وہ 3 ایئرس کا تھا، لیکن ہم نے الحمدللہ 1.5 سال کے عرصے میں یہ بلڈنگ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تیار کی ہے. اور الحمدللہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں وہ آج ان کی جو خوشی کی جو ہے انتہا نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ٹائم پہ لگی اور ٹائم سے ان کو ڈیلیور کی. جی ہاں بالکل، ابھی آپ سن رہے تھے جناب یاسر شہزاد صاحب جو آنر ہیں کوئٹہ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی.
تو ان سے ہم نے پوری ڈیٹیل گفتگو کی اور ان سے ہم نے جانا، لیکن ایک کویسچن یہاں پر ایک اور بھی میں کرنا چاہوں گا جاتے جاتے۔ یاسر شہزاد صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی صاحب یہ بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا۔ دیکھیے فیوچر اس کا الحمدللہ بہت برائٹ ہے۔ ریسنٹلی جو بجٹ آیا ہے ڈیفینیٹلی اس کا نوٹیفکیشن ابھی آنا باقی ہے، تو انشاءاللہ جو ریلیکسیشن گورنمنٹ نے پراپرٹی فیلڈ میں دی ہے وہ دونوں سائڈ میں بڑی بیلنس ہے، بائر بھی اور سیلر بھی دونوں خوش ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آنے والا جو کل ہے وہ پراپرٹی کے لیے بہت بہتر ہے۔ میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے جو آپ کے ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ آئیں، فل کانفیڈنس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، لیکن ایسے پروجیکٹس، ایسے بلڈرز، ایسے لوگوں کے ساتھ جو جن کی ایک ورتھ ہے، جن کا ایک ایکسپیرینس ہے، ان کے ساتھ آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہوگی اور آنے والے کل میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی بالکل صحیح کہا یاسر شہزاد صاحب نے کہ جب انویسٹر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ کتنی سیف ہے اور اس پہ جو مجھے پروفٹ ملے گا وہ کتنا ملے گا۔ ان دو پہلو کو، دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو بحریہ ٹاؤن سے آگے کوئی سوسائٹی نہیں ہے۔ مظفر بٹی، مان ٹی وی، بحریہ ٹاؤن، فیز 8، راولپنڈی۔